الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعة لأن يضحی فلم يضحی فلا يقربن مصلانا، دوسری روایت میں فلا يحضر مصلانا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، سامعین کرام، اس ویڈیو میں علیحدہ کر کے قربانی کے مسائل کو مختصراً عرض کروں گا۔ اس ویڈیو میں قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، قربانی کسے کہتے ہیں، یہ چند باتیں، شرائط کیا ہیں عرض کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ قربانی کا عمل یہ واجب ہے۔ کوئی حکم قرآن سے ثابت ہو تو اس کو فرض کہا جاتا ہے، کوئی حکم حدیث سے ثابت ہو تو اس کو واجب کہتے ہیں۔ تو یہ حکم جس کے کرنے کا حکم ہے حدیث سے ثابت ہے، اس لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے مخصوص دنوں میں مخصوص جانور کے ذبح کرنے کو قربانی کہتے ہیں۔ ویسے روزانہ بکرے کٹتے ہیں منڈیوں میں، مارکیٹوں میں، لیکن تجارت کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، بکرے، گائے وغیرہ، بیچنے کے لیے، فروخت کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں، تو وہ قربانی نہیں کہلائیں گے۔ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، پہلی بات، اور دوسرا مخصوص دنوں میں کی جائے، جو 10، 11، 12 ذی الحجہ ہے، ان 3 دنوں میں کی جائے، مخصوص دن ہیں۔ اور اسی طرح مخصوص جانور ہیں کہ بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ قربانی کے جانور متعین ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی مرغی کو ذبح کرے جو حلال ہے اور اراقۃ الدم بھی ہے، اس کے باوجود قربانی صحیح نہیں، اس لیے کہ قربانی کے جانور میں مرغی داخل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قیمتی سے قیمتی جانور ہرن کو اگر ذبح کر دے، جو بہت قیمتی بھی ہے، حلال بھی ہے، اور اس کا گوشت بہت مزیدار بھی ہے، لیکن ذبح کر دے تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہرن یہ قربانی کے جانوروں میں نہیں ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے مخصوص دنوں میں مخصوص جانور کو ذبح کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اب سوال ہے قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، شرائط کیا ہیں؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، کافر پر قربانی واجب نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو، دیوانے پر قربانی واجب نہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، نابالغ یعنی بچے پر اگر وہ مالدار بھی ہو تو اس کے مال میں سے قربانی واجب نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، اگر کوئی مسافر ہے تو حالت سفر میں وہ مالدار بھی ہیں تو مسافر ہونے کی حالت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ مالک نصاب ہو، لیکن جو شریعت نے متعین کی 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر کوئی مال ہو، سامان تجارت ہو، کوئی بھی ہو، گھریلو سامان ہو جو زائد حاجات اصلیہ سے زائد ہو، ضروری جو زائد پڑا ہو، گھریلو سامان
زائد کا مطلب ہے کہ سال بھر اس کا استعمال نہ ہوتا ہو، ایسا زائد گھریلو سامان ہے، اس کی قیمت بھی اگر 612 گرام چاندی کی ہے، یا ایک اپنا اصلی مسکونہ مکان سے زائد مکان ہے کسی کی، تو وہ بھی شریعت کی نظر میں مالک نصاب ہے، اب اس کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بات کہ نصاب پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر 3 دنوں میں مال آیا کسی کے پاس اور نصاب کے بقدر ہے، تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سال گزرا ہے، بلکہ اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب سوال ہے مرد کیسے قربانی کرے؟ اگر کسی کے پاس نقد رقم موجود نہیں ہے تو وہ کیسے قربانی کرے؟ حالانکہ قربانی اس پر واجب ہے، زائد مکان اس کے پاس موجود ہے، یا گھریلو سامان میں کوئی حاجات اصلیہ سے بڑھ کر جو نصاب کے بقدر 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر اس کے پاس مال موجود ہے، تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن نقد رقم نہیں ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ قربانی اگر واجب ہو جائے تو قرض لے کر بھی قربانی کرے، بعد میں قرض کو واپس کر دے۔ بہرحال اگر اس کے پاس نقد نہ ہو یا سامان ہے تو سامان کو بیچ کر کے قربانی کرے۔ عورت کیسے کرے؟ عورت پر بھی قربانی واجب ہے اگر وہ مالک نصاب ہے، تو اب وہ زیور رکھی ہے، اب وہ بیچنا نہیں چاہتی ہے، تو وہ کیسے قربانی کرے؟ یا تو اپنے پاس اگر زائد نقد رقم ہے تو نقد رقم دے کر کے اس قربانی کر دیں، یا زیور بیچ کر کے قربانی کرے، یا شوہر کو حکم دے کہ وہ اس کی جانب سے قربانی کر دے۔ تو یہ چند صورتیں ہیں، یا کسی بھی طریقے سے، یا قرض لے کر کے بعد میں شوہر سے لے کر کے دے دے، بہرحال اس پر قربانی واجب ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہر حال میں اس کے ذمہ لازم ہے کہ قربانی کرے۔ تو جس پر قربانی واجب ہے اس کے ذمہ ضروری ہے کہ نقد رقم نہ بھی ہو تو قرض لے کر کے زکوٰۃ یا قربانی کرے، لیکن جس پر قربانی واجب نہیں ہے اس پر ضروری نہیں ہے، اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ قرض لے کر کے، اور اچھی بات بھی نہیں ہے کہ قرض لے کر کے قربانی کرے جس پر قربانی واجب نہیں ہے اس پر، لیکن جس پر واجب ہے وہ قرض لے کر کے بھی کرے اور بعد میں اس قرض کو واپس کرے۔ اور پھر ایک مسئلہ ہے کہ جس پر قربانی واجب نہ ہو، اگر وہ قربانی کے جانور کو خرید لے اور وہ قربانی کرے تو اب اس کے ذمے سے وہ قربانی کا ثواب دیا جائے گا اور قربانی کا عمل اس کا مقبول ہوگا۔ اور یہ مطلب نہیں کہ قربانی واجب نہیں ہے اس لیے اس کی طرف سے قربانی قبول نہیں، ایسا نہیں۔ جس پر قربانی واجب نہ بھی ہو اگر وہ جانور خرید لے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو کوئی فقیر قربانی کی نیت سے جانور خرید لے تو اب اس پر قربانی واجب ہے، اس جانور کی قربانی وہ دے اور قربانی ادا کرے، اس کے ذمہ لازم و ضروری ہے۔ یہ چند مسائل تھے، اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔